رات کے یہ تقریباً 2 بج چکے ہیں اور اس وقت میں اور ہم سب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ علی بخاری صاحب، میڈم کنول شوزف صاحبہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہد خٹک صاحب اور شاہد جو ہیں وہ ہمارے بھائی MNA وہ بھی کھڑے ہیں، اور یہاں پر آپ خواتین اور ہمارے جتنے رہنما ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کو بتاؤں کہ آج ہمیں اطلاع ملی کوئی 11 کے قریب کہ بی بی صاحبہ کے کیونکہ وہ یہاں پر پابند سلاسل ہیں، تو ایک ایمبولینس اور بیمار ڈاکٹرز وہاں پر ٹیم آئی ہے، تو لہٰذا ہم فوراً جو ہے یہاں پر پہنچے اور یہاں پر آ کر ہم نے کوشش کی کہ ہمیں انٹر ہونے کی اجازت دی جائے، لیکن ہمیں اجازت نہیں دی گئی اور ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہیں رکیں، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ نہ ہمیں بتایا گیا، نہ فیملی کو بتایا گیا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ اچانک سے ایمبولینس کا رات کے اس ٹائم آنا یہ ہمارے لیے ایک ایسی صورتحال تھی جس میں ہمیں وہاں پر کسی صورت ہم بیٹھ نہیں سکتے تھے، ہم فوراً آئے، لیکن ہمیں یہاں پر گیٹ کے اوپر ہی روک دیا گیا۔ ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو ان کی طبیعت جو ہے وہ ناساز تھی۔ دن میں ایک لیڈی ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پر آئی تھی، ان کو چیک اپ کیا تھا، لیکن شاید ان کی طبیعت جو ہے دوبارہ مزید خراب ہوئی، اور جو سننے میں آیا ہے کہ ان کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو پین ہے وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹیم آئی ہے۔ لیفٹ سائڈ میں جیسے بازو ہے، یہ چیسٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ جو رپورٹس آئی تھیں اس کے اندر یہ ساری چیزیں پائی گئی تھیں، اور دل کی تکلیف کا جو معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہمیں یہاں پر جو ایمبولینس تھی اس کو روکنے کی پوری کوشش کی، اس لیے کی کیونکہ ہم کوئی یہ نہیں تھے کہ کوئی یہاں پر کوئی کارروائی ہو رہی تھی پولیس کی یا کوئی اور ایجنسی جو ہے وہ کارروائی کر رہی تھی یا کوئی بھی، لیکن ہم صرف اور صرف ان کو اس لیے روک رہے تھے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں وہ بتائیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں بتایا، بلکہ انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ مجھے کچلنے کی، اور تمام ہمارے دیگر لوگ جو موجود اس سے اگلے ناکے پر تھے یہاں پر، ان کو بھی کچلنے کی جو ہے کوشش کی، اور گاڑی بھاگتے ہوئے وہاں سے انہوں نے نکالی اور لے کر چلے گئے۔ ابھی ہم کوئی سٹیٹمنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کوئی سمپل جو ہے وہ کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا۔ آپ کو ہم واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں، پوری قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس وقت بی بی صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا الحمدللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، نہ ان کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا، نہ انہیں کوئی اور تکلیف تھی۔ اور ابھی جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں جی کہ ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، تو یہ غلط باتیں کی جا رہی ہیں، اور اگر یہ بھی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں کہ اس وقت یہ بھی ان کو پرابلم نہیں تھا۔ اور ہم فی الفور اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ ایک تو جو ہماری اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو کہ خان صاحب نے ریکمینڈ کی، جو بی بی صاحبہ نے ریکمینڈ کی کہ ان کے ڈاکٹر جو فیصل ہیں یا ڈاکٹر عاصم ہیں، ان کی سربراہی کے اندر ہم نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں۔ پہلے تو ٹیسٹ لیٹ کیے گئے، 2 مہینے کیے گئے تاکہ جو وہ زہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ ختم ہو۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ خوراک کی نالی جو ہے اس کے اندر جو ہے زخم تھے، اور معدے کے اندر زخم تھے، اور جو تیزابیت ہوتی ہے روٹین کے مطابق اس سے زیادہ تیزابیت جو ہے وہ معدے کے اندر جو ہے وہ پائی گئی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جان بوجھ کر ایسی سٹیٹمنٹس میڈیا کے اوپر چلوائی گئی، پریس کانفرنس کی گئی کہ یہ اثر ظاہر کرنے کے لیے کہ شاید وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ رپورٹس بتا رہی ہیں، وہ زخم وہاں پر واضح نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی سدباب نہیں کیا گیا، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا، اور یہی صورتحال ابھی بھی رکھی جا رہی ہے کہ انہیں جس طرح کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ دیکھیں سرکار اس وقت وہ ہے جو جس نے مقدمات بنائے، جنہوں نے مقدمات بنا کر ان کو پابند سلاسل کیا ہے بے گناہ کیسز کے اندر، اور وہی اگر ٹریٹمنٹ کریں گے اور وہی رپورٹ دیں گے تو وہ تو اپنی مرضی کی رپورٹ دیں گے، تو ہمیں ان کی کوئی رپورٹس کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کی ٹیم ہے جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں، جو وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، ان کی کسٹڈی کے اندر جو ہے ان کا علاج کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے زہر دیا ہے، کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے، تو ان کے خلاف کارروائی کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ ابھی علی بخاری صاحب، میڈم ہماری، اور دیگر جو ہمارے سارے ہیں وہ سارے آپ سے بات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں جی، بہت تمہید سے بات کر چکے ہیں نعیم پجوتا صاحب، صرف 2 چیزیں میں اس میں عرض کرتا چلوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ کو پتہ ہے رات کی پیر ہم کھڑے ہیں یہاں پر، اور آنے کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، آپ سب نے دیکھا بھی، ویڈیوز بھی دیکھیں کہ رات کو پچھلے پہر ایمبولینس یہاں پر آئی، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صبح بھی یہاں ایمبولینس آئی،
اور جب رات کو یہاں پر ایمبولینس تو میننگ بائی کہ یہاں پر اب نارملٹی ہے, کوئی نارمل حالات نہیں ہیں. اور یہ جب نارمل حالات نہیں ہیں, اور آپ کو پتہ ہے ہماری خاتون اول جو ہیں وہ یہاں پر ان کو کنفائنڈ کیا گیا ہے, اس بابت ایک ریٹ پٹیشن بھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے سولیٹری کنفائنمنٹ رکھا ہوا ہے, آپ نے ان کو اکیلے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. سو اس کے لیے جب ان کی صحت کا پتہ چلا, جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بڑا ایشو ہے جس کو ہم چاہتے تھے کہ ریزالو ہو, اور کوئی ہم نے ایسی اس کے اندر ڈیمانڈ نہیں کی جو انلیگیلٹیز پہ فال کرتی ہو, جو لیگل پیرامیٹر سے ہٹ کے ہو, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف صاحب کو ان کی مرضی کے ڈاکٹرز پرووائڈ کیے. تو یہ ہمارا قانونی حق ہے, یہ ہمارا شرعی حق ہے کہ ایک بیوی ہیں نہ چلیں آپ نے چادر چار دیواری کو حکومت نے پامال کیا, ہماری عزتوں کو پامال کیا, ہمارے مال و زر کو تکلیف پہنچائی, آپ نے بے گناہوں کو قیدوں میں ڈالا, بچوں کو قیدوں میں ڈالا, بچوں کے جنازوں پہ والدین کو نہیں آنے دیا, والدین کے جنازوں پہ بچوں کو نہیں آنے دیا. لیکن یار خدا کے لیے بیماروں کو تو ہمارا مذہب دین کہتا ہے کہ یار پہلا رائٹ ان کا ہے. تو اس کے لیے ہم صحیح کہا نعیم صاحب نے, ہی وانٹڈ کہ جی وہاں پر ایمبولینس سے ہمیں کوئی ڈاکٹر اگر آ رہا ہے تو ہمیں بتائیں کہ جی اندر کیا پوزیشن ہے, ہم تاکہ ساری قوم کو بتا سکیں, ہم ریپرزینٹیٹیو آف دا پیپل ہیں یہاں پر. لیکن آن دا ادر سائڈ ابھی ہم آئے ہوئے, ہمیں 2 گھنٹے آلموسٹ یہاں ہو چکے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے ہمیں جو پولیس سے پتہ چلا کہ جی وہ گھر پہ ہیں اور ٹھیک ہیں, اور آئی تھی چیک اپ کے لیے اور چیک اپ کیا اور بلڈ لیے, سیمپلز لیے اینڈ سو اینڈ سو اینڈ سو. لیکن ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہماری بہن ہے MNA ہے صاحب کا, الیکشن کونٹیسٹ جنرل سیٹ پہ بھی کر چکی ہیں, آپ کم سے کم ان کو ملنے کا ایک موقع دے دیں تو چلیں ساری قوم سیٹسفائی ہو جائے, ہم سارے سیٹسفائی ہو جائیں. الاؤڈ ہوتی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم ابھی بھی ایک کشمکش ہے, ایک قیاس کے اوپر چیز چل رہی ہے, ایک انتہائی ناگہانی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں. یار ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمارا لیڈر اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے, وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا سب سے فیمس پاپولر لیڈر ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. اب حقیقت تو یہی ہے, لیکن آج ہم رات کو اس پیر یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ہماری فرسٹ لیڈی جو ہماری ماں کی جگہ ہے وہ جو ہے اندر ہے اور بیماری کی حالت میں ہے, اور اس کے اوپر بڑا کلیئرلی ایک سٹانس آ چکا ہے کہ ان کو پوائزن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یار چیک اپ کیوں نہیں کرایا جا رہا ان کو ان کی مرضی کے ڈاکٹر سے؟ اس میں کیا ابہام ہے؟ اور اگر ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہمارے ملک اس خدا داد پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا, ہم اس ملک کے شہری ہیں, ہمیں نہیں دیا جائے گا, تو آبجیکٹو ریزولوشن جسے قرارداد مقاصد کہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے. یہ بنیادی حقوق جو آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 25 تک آتے ہیں اس کے خلاف ہے. ہم سارے کانسٹیٹیوشن لوگ ہیں, ہم سارے چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے, یہ اور تعلیم صحت بنیادی حق ہے کسی ملک کا. سو ابھی ہم اس لیے کھڑے ہیں جی, اب میڈم کنول بھی آپ سے بات کریں گی کہ ہمیں اس کے اوپر ڈیٹیلس پتہ لگیں. تھینک یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ باقی ساتھیوں نے بتایا, اس وقت ہم بنی گالہ میں بہت ہی مضطرب حالت میں, بہت تکلیف کی حالت میں کھڑے ہیں, اس لیے کہ ہماری سابقہ فرسٹ لیڈی, ہمارے لیڈر کی جو وائف ہیں, ان کی عزت ہے اور ہم سب کی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ان کو آج 2 دفعہ یہاں پر ڈاکٹرز کی ٹیم اور ایمبولینس آئی ہے, اور بالکل چوروں کی طرح آئی ہے. وہ اسی طریقے سے چوروں کی طرح آئی ہے جس طرح اوپر بیٹھے ہوئے حکمران جو ہیں, جو سلوک کرتے ہیں, خاموشی سے آئے ہیں رات کے اندھیرے میں. نہ بشرا بی بی کے خاندان والوں کو پتہ ہے, نہ ان کے فیملی کے لوگوں کو, نہ ان کے بچوں کو بتایا گیا ہے, اور نہ ہمیں کسی کو انفارمیشن تھی. چوروں کی طرح آئے ہیں اور خاموشی سے یہاں سے نکل گئے ہیں, ہمیں کچلنے کی کوشش کی ہے, اور یہ نہیں بتایا کہ کیا کر کے گئے ہیں. اگر 2 دفعہ موومنٹ ہوئی ایمبولینس کی, اور حالات ان کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو رہا ہے, حالانکہ اس کے اوپر جو نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ ہر چیز نارمل ہے. لیکن جس طرح نعیم پنجوتا نے بتایا کہ جس دن بی بی کو یہ ناجائز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور فسطائیت کی وجہ سے بنائے گئے کیسز میں پکڑا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا, بلکہ انہوں نے خود گرفتاری دی تھی, اس وقت وہ بالکل ٹھیک تھی. اب جو ان کے حالات ہیں کہ جس طرح ان کے بازو میں درد ہے, جس طرح انہوں نے کمپلینٹ کی ہے, ان سے بولا نہیں جاتا, زبان میں ان کے چھالے نکلے ہوئے ہیں, حلق ان کا سوجا ہوا ہے, اور وہ اب رپورٹ بتا رہی ہے, اور میدے میں ان کے زخم ہے. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. اور جو ہمارے لیڈر نے بھی جس پہ بات کی ہے, میں اسی کو انڈورس کروں گی کہ اگر ان کو پوائزن کیا گیا ہے تو پھر آپ نے 2 مہینے تک ان کا ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا. یہ ظاہر ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب ایمبولینسز آتی ہیں, اور رات کے اندھیرے میں جب چھپ کے سب کچھ کیا جاتا ہے, اور وارداتیں جب ڈالی جاتی ہیں تو اسی طرح ڈالی جاتی ہیں. تو ہماری ڈیمانڈ ہے, میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں, میرے ساتھ میری باقی خواتین بھی ہیں. ہمیں موقع دیا جائے, ہمیں موقع دیا جائے, ہم ان کو جا کے دیکھیں. ہمیں تسلی تب ہوگی جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری جو لیڈر صاحبہ ہیں انہوں نے جو ہے ان کو, ہماری بی بی کو اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو یہ حکومت بتائے.
کہ ان کو تو ہمیں ایکسس، پھر کیوں چھپایا گیا ہے؟ پھر آدھی رات کو بغیر بتائے کیوں یہ ساری واردات ڈالی گئی؟ اور دوسرا، پاکستان کی عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ سے پوچھوں گی، آپ کا تو ریکارڈ ہے جی رات کو 12 بجے عدالتیں کھولنے کا، تو ہم بھی یہاں پہ رات کے 11:15 بجے سے کھڑے ہیں اور رات اب صبح کے 2 بج گئے ہیں۔ تو جمہوریت کے نام پہ جتنی یہاں پر فسطائیت دکھائی گئی، جمہوریت کے نام پہ جتنی یہاں خواتین کی ٹارگٹ کھولی، لیکن اب میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ کھولیے عدالت کہ ایک سابق جو فارمر فرسٹ لیڈی ہیں، ایک سابق وزیر اعظم کی بیوی کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو ایک پردے دار خاتون ہے، جو ایک غیر سیاسی خاتون ہے، عدت جیسے بےہودہ کیس میں جس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، القادر جیسے ایک بےہودہ اور فیک کیس میں جس کو زبردستی اندر بند کیا گیا اور جھوٹے ٹرائل کیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ صرف خواتین کو، ایک خاتون خانہ کو استعمال کر کے اور قیدی نمبر 804 سے NRO لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ نہ اسلامی نہ جمہوریہ کسی ملک کے ساتھ جہاں لگتا ہو یہ وہاں کی روایات نہیں ہے۔ آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ جو تماشا کھڑا کیا ہے، یہاں پہ آئین کا جو مذاق اڑا دی ہے، اس کی اگر کوئی روک کر سکتا ہے تو وہ یہ عدالتیں کر سکتی ہیں۔ تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب سے کہوں گی کہ خواتین سب کی سانجھی ہوتی ہیں، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ اگر ایک خاتون اول سابق کو اس وقت جان کی ان کی جو ہے وہ تھریٹ ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے اور ان کو جس طریقے سے اندر رکھا گیا، یہ سب ناجائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر رانا ثناء اللہ یہ بیان دے سکتا ہے کہ جی اگر ڈائیلاگ ہو جائے، ہمارے ساتھ بات ہو جائے تو عمران خان صاحب آرام سے باہر آ جائیں گے، تو اس سے اندازہ لگا لیں ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے کیسز فیک ہیں، اور اس سارے فیک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن تھی، اس کا نشانہ بشرا بی بی کو بنایا گیا جو انتہائی شرمناک ہے۔ تو ہم سب خواتین اس بات پہ پروٹیسٹ کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم سب ورکر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، میں سب کی آواز اس کو کہہ رہی ہوں کہ بی بی کو پورا ایکسس دیا جائے، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان کو جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا اس سے ان کو آزاد کیا جائے، اور ان کی فیملی کو اور ہمیں انہیں ایکسس دیا جائے۔ ہمیں اس وقت انتہائی تشویش ہے ان کی صحت کے بارے میں کہ وہ اکیلی اندر خاتون، اور جس طریقے سے ان کو اندر بند کیا گیا ہے، یہ تو بیسک جو بنیادی حقوق ہے انسانی، اس کی ویسے ہی پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے۔ اس کا ایک منہ بولتا آپ کے سامنے بدترین مثال ہے۔ ہم اس پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم کھڑے ہیں یہاں پہ، اور ہم اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ پرزنرز کے بھی حقوق ہوتے ہیں، تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار گھریلو خاتون ہے۔ انہوں نے تو جس وقت وہ فرسٹ لیڈی تھی تب بھی وہ کبھی سامنے نہیں آئی، اور نہ انہوں نے آ کے کبھی فرسٹ لیڈی کا کوئی پروٹوکول لیا ہے۔ اس وقت ان کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ برائے مہربانی ان کے حقوق کی جو ہے وہ پامالی سے ان کو بچایا جائے، ہمیں ان تک ایکسس دیا جائے، ان کی فیملی کو ایکسس دیا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ اس وقت وہ کس تکلیف کا شکار ہے، اور ان کی مرضی کے ڈاکٹرز، یہ ان کا حق ہے کہ جو صحیح ڈاکٹرز ہیں، جو صحیح رپورٹ دیتے ہیں، ان سے ان کا علاج کرایا جائے، کیونکہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ اور اس بات کا برملا اظہار ہمارے لیڈر بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کیا ہے، ان کی بھی زندگی خطرے میں ہے، اور بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، اب آپ وٹنس ہیں، اس وقت دیکھ لیں کہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، پچھلے 2.5 گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں، اور کوئی یہاں پر ہمیں آگے ایکسس نہیں دی جا رہی ہے، اور صرف جو ہے وہ ایک فسطائیت کا شکار کرنے کے لیے، فسطائیت کی مثالیں بنانے کے لیے یہ سارا تماشا کیا جا رہا ہے۔ جی یہ شاہد کٹک صاحب بتائیں گے۔ رحیم، تفصیلی باتیں جو ہیں وہ تو نعیم بھائی اور ہمارے، لیکن بحیثیت پارلیمنٹیرین یہ ہمارا استحقاق ہے، یہ ہمارا پریویلیج ہے کہ ہم جس جیل میں جس ٹائم بھی وزٹ کرنا چاہیں، بحیثیت پارلیمنٹ کے رکن میں اور شاہد ہم بھی بار بار ان سے یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں الاؤ کیا جائے، کیونکہ بنیگالہ کو اس ٹائم انہوں نے سب جیل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اس کی قانونی حیثیت جو ہے وہ ایک جیل کی ہے۔ اگر آپ کو بلاول بھٹو زرداری کے وہ فرمان یاد ہو جب وہ پیمز گیا، اور تو وہاں پہ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جی میں ایک MNA ہوں اور مجھے آپ نہیں روک سکتے اندر جانے سے کیونکہ وہ ایک قیدی ہے۔ جس طرح بار بار ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی بشرا بیوی کے صحت کے حوالے سے ہمارے سنگین خدشات ہیں۔ اس ٹائم تقریباً 2:30 بجے اگر ہم ادھر کھڑے ہیں، اس سے پہلے ہم کبھی نہیں آئے ادھر بنیگالہ کے سامنے، چونکہ ہمیں یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کی صحت جو ہے وہ انتہائی ناساز ہے۔ اگر ان کی صحت ناساز ہے تو ہم یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ان کو ڈاکٹر کی ایکسیس دی جائے، ہمارے وکلاء کو جو ان کے وکلاء ہیں وہ قانونی طور پہ ان کو الاؤ کیا جائے۔
हमारी तसल्ली हो जाएगी। अगर बुशरा बीबी की सेहत बिल्कुल ठीक है तो हमारे वकला जब उनसे मिल लेंगे वो पब्लिकली अनाउंस कर देंगे, चूँकि ना इमरान खान हमारे चेयरमैन बानी चेयरमैन, ना बुशरा बीबी, ना वो जेलों से डरते हैं। बुशरा बीबी ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जेल में खुद गिरफ्तारी देने वो आ गई, और इमरान खान तकरीबन पिछले 1.5 साल से 8-9 महीने से जेल के अंदर है। अगर उनको कोई एनआरओ चाहिए होता या जेल से निकलने के लिए कोई डील करनी होती उन्हें, तो आज वो जेल में ना होते बल्कि बाहर होते। अगर ना इमरान खान डील चाह रहा है, ना बुशरा बीबी जो है वो साबित कदम है जेल के अंदर, क्योंकि उनको पता है कि उनको कह देना हक में रखा हुआ है। पूरी पार्टी को खदशात है, पूरे पाकिस्तानियों के जहन में खदशात है। इधर हमें पाकिस्तानी कौम ने भेजा है, वो हमें मैसेजेस कर रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हमें वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि बुशरा बीबी के सेहत के हवाले से पूरी कौम के खदशात है। अगर हमें एक्सेस ना दिया गया, हमारे वकला को एक्सेस ना दिया गया, डॉक्टर को एक्सेस ना दिया गया, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है प्रोटेस्ट का। तो कल इंशाअल्लाह पार्टी की लीडरशिप के साथ मशावरत के बाद एक कौमी असम्बली में हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, और हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अपने तमाम वकला को हम कॉल देंगे कि वो आएँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने धरना दें और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करें कि बुशरा बीबी जो है वो आप इमरान खान से डील नहीं करा सकते। आप जितने भी उनको आप कमज़ोर करने की कोशिश करें, इमरान खान जो है वो डटा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। पूरी कौम और पूरी पार्टी इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ खड़ी है। शुक्रिया। रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समेत मेरे शाहिद खटक, मेरी और ख़वातीन बहनें, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स, हम इस टाइम ये मुतालबा करते हैं कि इस टाइम हमारी ख़ातून अव्वल इमरान खान की वाइफ की तबीयत की हमें ये मालूमात मिली है कि उनकी तबीयत नासाज है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ख़ुसूसन जितने भी जेल के हुकाम हैं, मैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि हमारी ख़वातीन को या हमारे MNAs को उन तक रसाई दी जाए ताकि हम कौम को वो बता सके कि उनकी तबीयत खैरियत से है या नासाज है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और कौम की और हमारी वर्करों की तबीयत ख़राब हो जाए, और ऐसा ना हो कि फिर हालात इनके कंट्रोल में या इनके काबू में ना रहे।